بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students, welcome back to my YouTube channel. This is Muhammad Wasim here. Today I am going to discuss about another scholarship, fully funded scholarship opportunity for those students جو یہاں پہ بیچلر اور ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے تینوں کے لیے یہاں پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی شینجن زون کے اندر یا کسی بھی یورپین کنٹری کے اندر جو ہے نا وہ جانا چاہ رہے ہیں. تو آج کی ویڈیو آج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے اور تھوڑی سی لینتھی ہونے جا رہی ہے. اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آئے. میں بات کر رہا ہوں اسٹڈی ان فن لینڈ کی. اب فن لینڈ میں آپ کو پڑھنے کے لیے یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. 5 سٹیپس ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ کا ایڈمیشن اور اسکالرشپ جو ہے نا ساری چیزیں جو ہے نا وہ پاسبل ہو سکتی ہیں. لیکن تھوڑی سی کیا کرنی پڑے گی, آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس حوالے سے. سب سے پہلا کام جو سٹیپس ہے ہمارے پاس وہ کیا کرنا ہے, اپنا پروگرام چوز کرنا ہے اور اپلیکیشن پورٹل کو چیک آؤٹ کرنا ہے کیا اس کی ڈیڈ لائن پڑی یا نہیں پڑی. اس کے بعد ایڈمیشن کی انفارمیشن ہم نے چیک کرنی ہے کیا آپ ایلیجیبل ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اسکالرشپ لینی ہے, اپلائی ٹو پروگرام اینڈ فار پاسبل اسکالرشپ جو بھی اویلیبل ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے ویٹ فار ریزلٹ کرنا ہے اینڈ کنفرم یور اسٹڈی پلیس اینڈ پریپیئر یور ارائیول. سو یہ 4-5 سٹیپس ہیں جن کو ہم نے بیسک سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور ہمارا ایڈمیشن جو ہے نا وہاں پہ وہ کنفرم ہو جائے گا. اب اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہمارے پاس ریکوائرڈ کیا ہے, بیسیکلی ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے چیز تھوڑی بات سمجھنی یہ ہے کہ ہم نے آنا ہے جی رائٹ کرنا ہے اسٹڈی ان فن لینڈ. یہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے ایڈمیشن کے حوالے سے. اس ویب سائٹ کو ہم نے کر لینا ہے اوپن. اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد اب ہم نے یہ ایک ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جس پہ آلموسٹ آل یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں فن لینڈ کی وہ ساری اسی پورٹل کے تھرو جو ہے نا وہ اپلائی کیا جاتا ہے. اب اس کو اپلائی کرنے سے پہلے جو ہے نا ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے. ڈیٹیل دیکھنے کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ کچھ انفارمیشن ہمیں بتائی گئی ہے کہ اپلیکیشن پیریڈز کے اپلیکیشن کب سے کب تک اینڈ چلے گی, ہم نے اب بیچلر اور ماسٹر کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے, اپلیکیشن فی کیا ہوگی اس کی, اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس اسکالرشپ اور ٹیوشن فیس کی کیا ڈیٹیل ہوگی. سو 1 by 1 چیک کرتے ہیں ہم. سب سے پہلا کام جو ہے نا ہاؤ ٹو اپلائی فار بیچلر اینڈ ماسٹر. بیچلر اور ماسٹر کے اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے بیچلر ہے. یہاں پہ آپ کو جو ہے نا فیلڈ آف ورک یا اسٹڈی جو بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو آپ کو بہتر طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. ایڈوانس اسکل آپ کے پاس ہوں. ٹھیک ہے جی, کمپلیکس اینڈ انپریڈکٹیبل پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اسکل ہونی چاہیے. آن لائن اسکل ڈپلوما کہہ لیں آپ, اس طرح کی چیزیں چھوٹی موٹی آن لائن ڈپلوماز ہیں, کانفرنسز ہیں, اس طرح کی چیزوں میں آپ انٹرسٹ لیا کریں تاکہ آپ کی پروفائل جو ہے نا پروجیکٹ کے اوپر کام کیا کریں, انٹرنشپ کریں. اس طرح کی چیزوں کے اوپر آپ جتنا زیادہ سے زیادہ کام کریں گے آپ کے چانسز اس میں زیادہ سے زیادہ بنیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گیا بیچلر کے لیے. ہو کین اپلائی فار بیچلر, جس نے کم سے کم انٹرمیڈیٹ کیا ہو وہ بیچلر کے لیے یہاں پہ کیا کر سکتا ہے, اپلائی وغیرہ کر سکتا ہے. اچھا جی, اب بات کریں اگر ماسٹرز ڈگری کی, تو ماسٹر ڈگری کے لیے بھی سیم وہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہونا ہے. مطلب آپ کی نالج اچھی ہونی چاہیے, آپ کا جی پی اچھا ہونا چاہیے, آپ کے پاس انٹرنشپ کریں, آپ آن لائن اسکل ڈپلوماز لیں. یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اپنی سی وی کے اندر ایڈ کریں تاکہ آپ کی سی وی اچھی سے اچھی بن سکے. ٹھیک ہے جی, جو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ بار بار کو ریجیکشن آتا ہے تو ریجیکشن سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں, اپنی پروفائل کو پہلے بہتر بنائیں. اس کے بعد جو ہے نا اچھے سے اچھے اپنے ڈاکومنٹس پریپیئر کریں اور ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے کے بعد جو ہے نا آپ یہاں پہ اپلائی کی طرف آئیں. یونیورسٹیز چاہے کم چوز کریں لیکن ڈاکومنٹس کے اوپر اور اپنی پروفائل کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کریں. آئٹس کریں. آئٹس یہاں پہ آئٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لازمی آئٹس کریں تاکہ آپ کے چانسز زیادہ سے زیادہ بن سکیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اپلائی کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے, اس کا آن لائن اپلیکیشن پورٹل اس کو ہم نے فل آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اب یہ کچھ ماسٹرز پروگرام, ڈگری پروگرام ہے یونیورسٹیز کے اندر کون کون سے آفر کیے جاتے ہیں ان کی بھی لسٹ ہم یہاں پہ نکال لیتے ہیں, اور کچھ بیچلر پروگرام کی لسٹ بھی ہم نکال لیتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے اویلیبل ہیں جن کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بیچلر اور ماسٹرز ڈگری کے پروگرام ہیں جس میں آپ اپلائی وغیرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا خیر, اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں, یہ کچھ ڈگری کے پروگرامز ہیں, اس کو بھی ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے. یہ ماسٹرز کے سارے پروگرام آ جاتے ہیں, ان کو آپ 1 by 1 کر کے چیک کر لیں گے. آلموسٹ سارے ڈپارٹمنٹ اویلیبل ہیں اس میں. اب اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی لینگویج کو نا انگلش میں کنورٹ کرنا ہو تاکہ ہم جو ہے نا انگلش لینگویج کے اندر ہی اپلائی کر سکیں. اچھا خیر, وہ میں آپ کو آگے جا کے سمجھا دوں گا کہ ہم نے اس کو کرنا کیسے. ہم آگے چلتے ہیں, فردر انفارمیشن کی طرف چلتے ہیں. اچھا, اپلیکیشن فی کی اگر ہم بات کریں تو پہلے جو ہے نا کبھی اپلیکیشن فی نہیں ہوا کرتے تھے, لیکن اس دفعہ انہوں نے اپلیکیشن فی رکھ دی ہے کہ آپ نے 100 یورو اس کی اپلیکیشن فی جو ہے نا وہ آپ نے پے کرنی ہے اگر آپ یہاں پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو پہلے نان ای یو سٹیزن سے لے کے پاکستان, انڈیا, اس طرح کی کنٹریز سے جو اسٹوڈنٹس آتے تھے ان کو اپلیکیشن فی نہیں پے کرنا پڑتی تھی, لیکن اب جو ہے نا آپ کو اپلیکیشن فی بھی پے کرنا پڑے گی اور باقی سارے معاملات بھی یہاں پہ دیکھنا پڑے گا. یہ کچھ ہے ڈیٹیل کہ آپ کیسے فیس پے کر سکتے ہیں, کس طرح پے کر سکتے ہیں, اس کی ڈیٹیل کیا ہے, یہ ساری یہاں پہ انہوں نے دے دی ہے. ہاں جی خیر, یہ جو آپ کیا کہتے ہیں فیس ریلیٹڈ جو بھی آپ کے کوشچنس وغیرہ ہوں گے کہ آپ کو فیس پے پرابلم ہوتی ہے, کچھ بھی اس طرح کی ریلیونٹ چیزیں جو ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کیسے پے کرنی, کس طرح پے کرنی ہے,
कौन सा अकाउंट यूज़ करना है, सारी चीज़ें आपको दे दी गई और मेल भी दे दी गई। कोई इशू हो जाता है पे करके आपकी पेंडिंग शो होती है तो फिर भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हर एक चीज़ डिटेल के साथ उन्होंने आपको मेंशन कर दी। अच्छा, अब बात करते हैं स्कॉलरशिप और ट्यूशन फी की। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे कहते हैं जी सी हेयर इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू पे एनुअल फीस, ट्यूशन फी आपने यहाँ पे चेक कर लेनी है। ट्यूशन फी जो है वेरी करेगी अपनी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपने अपने कंट्रीज़ के हिसाब से यहाँ पे फी चेक कर लेंगे। स्कॉलरशिप की डिटेल आ गई है, ये मुकम्मल स्कॉलरशिप के नॉन यू स्टूडेंट्स के लिए कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, उनको पहले ट्यूशन फी पे कर, लेकिन ट्यूशन फी आपको पहले, स्कॉलरशिप का तरीकाकार क्या होता है, तरीकाकार ये होता है आपको पहले ट्यूशन फी पे करना पड़ती है, उसके बाद जब आपकी सीट सिक्योर हो जाती है उसके बाद आप स्कॉलरशिप आपको मिलती है और वो आपको बैक रिफंड हो जाता है। सो फ़ौरन से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप आपको वहीं जब आप पहुँच जाते हैं वीज़ा होने के बाद तब आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ, अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी पे कर दी, आपका वीज़ा खुदा ना कर रिजेक्ट हो जाता है किसी भी वजह से, तो आपको जो आपने फीस पे की होती है एप्लीकेशन फ़ी के अलावा जो ट्यूशन फ़ी आपने पे की होती है वो आपको रिफंड हो जाती है, वो टोटली रिफंडेबल होती है, ठीक है जी। इसके अलावा और कोई चांस नहीं। आप ये कहेंगे यहाँ पे बैठे बैठे आपको स्कॉलरशिप मिल जाए और यहीं सारा कुछ हो जाए, तो ये वो स्कॉलरशिप नहीं है, वो तरीकाकार नहीं है, वो होता है इंडोनेशिया मलेशिया की स्कॉलरशिप होती है या चाइना की स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। अगर आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जाएंगे जहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है तो उसके तरीकाकार यही होता है कि पहले आपको खुद से फ़ी पे करनी पड़ेगी, ट्यूशन फ़ी जो भी वो रिक्वायर्ड करेंगे 10% कहें 20% 50% जितनी भी लेना चाहें वो आप देंगे उनको, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं जी, अब आ जाते हैं हम प्रोग्राम्स के ऊपर कि हमारे पास जो है ना प्रोग्राम कौन कौन से अवेलेबल है, जिसको मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिनको मैंने क्या किया है जी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमने कन्वर्ट कर लेना है। अब लैंग्वेज जो है ना मेरी, मैं लेट्स सी यहाँ पे ये मैंने कुछ फिल्टर्स अप्लाई किए हुए हैं, तो मैं आपको वन बाय वन फिल्टर दिखाता हूँ। ये हमारे पास वेबसाइट है। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि सबसे पहला काम जो करना है एप्लीकेशन ऑन गोइंग, जिनकी एप्लीकेशन अभी चल रही है हमने पहले तो इस फिल्टर को क्लिक कर देना है, जिनकी एप्लीकेशन अभी ऑन है या जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। चूज फिल्टर पे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना टाइम पीरियड व्हेन स्टडी प्रोग्राम स्टार्ट, अब टाइम पीरियड आपने सेलेक्ट करना है कि किस के अंदर आप जाना चाहते हैं। अब इसको सिलेक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मजीद लेंगे एप्लीकेशन पीरियड्स की, कि एप्लीकेशन पीरियड कब से कब तक स्टार्ट है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना कहता है जी अप्लाइंग टू अपर सेकेंडरी एजुकेशन ज्वाइंट एप्लीकेशन, अपर सेकेंडरी मतलब आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो है ना हमारे पास क्या तरीकाकार होगा। अच्छा, उसकी डेडलाइंस वगैरह क्या होंगी। फर्स्ट ज्वाइंट एप्लीकेशन टू हायर एजुकेशन, ठीक है जी, बैचलर के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अब इसकी जो कॉल है, कॉल फॉर एप्लीकेशन कब से कब स्टार्ट है जी, वो 8 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक है, तो ये तो गुजर गए, इसको हम छोड़ देते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। सेकंड ज्वाइंट एप्लीकेशन टू हायर एजुकेशन स्प्रिंग, अब इसकी डेडलाइन जो है ना हमारे पास वो क्या है जी, वो भी 11 से 25 मार्च तक है, तो ये भी गुजर गई है। हम जरा नीचे आ जाते हैं, ऑटम के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये डेडलाइन जो है ना 1 सितंबर से लेकर 11 सितंबर, अब इसकी डेडलाइन आने वाली है, तो यहाँ पे जो है ना इस डेडलाइन को आप पिक कर सकते हैं। 1 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे बाकी डिटेल उन्होंने दे दी कब तक आपको, 20 नवंबर तक आपको ऑफर लेटर ये सारी चीज़ें डिटेल वगैरह मिल जाएंगी। अगर हम सप्लीमेंट्री राउंड की तरफ जाते हैं, सप्लीमेंट्री राउंड में फर्स्ट ज्वाइंट एप्लीकेशन टू हायर एजुकेशन, तो इसमें हमारे पास क्या है जी, जिसकी डेडलाइन 7 से 21 जनवरी। अच्छा, अगर हम इसमें आते हैं तो ये है जी 10 मार्च से 24 मार्च, इसमें भी हम नहीं कर सकते अप्लाई। हाँ जी, हम 31 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो होगा ये हमारे पास स्टार्ट होगा 31 अगस्त से लेकर 2026 और 10 सितंबर 2026 तक जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ इनकी फर्दर डिटेल है कि आप अगर 2026 में जाना चाहें 2026 सेलेक्ट कर लें, अगर 2025 में अप्लाई करना चाहें 2025 की डेडलाइन जो है ना फिर वो आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए 1 सितंबर का, 1 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक इस इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। आप 25 के अंदर अप्लाई करना चाहें और 20 नवंबर को आपका रिजल्ट, अगर 26 में जाना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी होगी। अब यहाँ से मेरे पास फिल्टर मौजूद है, मैं इस फिल्टर को कमांड दे दूंगा कि मुझे जो है ना यहाँ पे आप ये स्टार्ट इन 2026 में जाना चाहें या ऑटम के अंदर जाना, जो भी मर्जी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। लेट्स सी कि यहाँ पे ऑटम के अंदर 17 प्रोग्राम अभी अवेलेबल है जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये फिल्टर में लगाने के बाद जो है ना मैं अभी फर्दर नीचे आ जाता हूँ, थोड़ा सा और डिटेल ले लेता हूँ। अच्छा जी, लोकेशन मैंने सेलेक्ट करनी, ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन, फील्ड ऑफ स्टडी। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी के ऊपर कि आप किस किस डिपार्टमेंट से रेलिवेंट हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये देखें, जेनरिक प्रोग्राम एंड क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन, आईसीटी, कंप्यूटर के हवाले से आ गया, इंजीनियरिंग के हवाले से आ गया डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर के, हेल्थ वेलफेयर सर्विस अननोन। सो ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट ही यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ में बताए हुए हैं तरीकाकार कि कितने कितने प्रोग्राम्स अभी ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा,
اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں کہ بیچلر اور ماسٹر پروگرام ود ٹیوشن فی فار نان ای یو یا ڈبل ای، یہ ہم نے سلیکٹ کر لینا ہے. اس فیس والے کالم میں آپ نے تو یہاں سے آپ نے لازمی سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد اسکالرشپ والا کالم بھی آپ نے فل آؤٹ کرنا ہے. اب فیس جو ہے نا یہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ بتائی گئی ہے 5,000 یورو سے لے کر 20,000 یورو کے درمیان. آپ اس کو فل کر دینا تاکہ آپ سب کی ڈیٹیل ایک دفعہ چیک کر سکیں کون کون سی یونیورسٹیز اویلیبل ہے. اچھا اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس لینگویج آف انسٹرکشن. آپ نے انگلش رکھنا ہے یہاں پہ پوچھا جائے گا تو آپ نے اپنی انگلش چوز کر لینی ہے. اچھا اس کے بعد فارم آف انسٹرکشن پہ ہم آ جائیں تو یہ ہم کون سی لینا چاہ رہے ہیں؟ ڈسٹینس، آن لائن. یہاں پہ ہم جو ہے نا کانٹیکٹ ٹیچنگ، ڈسٹینس ٹیچنگ، آن لائن ٹیچنگ، بلینڈڈ ٹیچنگ، انڈیپینڈنٹ لرننگ. یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈسٹینس کانٹیکٹ ٹیچنگ ہم کر لیتے ہیں یہاں سے، یا آپ اس فلٹر کو رہنے دیں، اس کی تھوڑی سی آپ اس کے اوپر ریسرچ کر لیں. اس کے بعد جو ہے نا آپ یہاں پہ فردر جو ہے نا اس پہ ان دونوں میں سے چاروں میں سے جو بھی سلیکٹ کرنا چاہے کر لیں. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ایپلیکیشن پروسیس ہم آ جاتا ہے یہاں پہ رولنگ ایڈمیشن فار ہائر ایجوکیشن. یہ جسٹ ابھی اویلیبل ہے، سپلیمنٹری راؤنڈ بھی ابھی اویلیبل نہیں ہے. جو راؤنڈز اویلیبل ہے وہ آپ کو وہاں پہ وہ دکھا رہا ہے. یہاں سے روٹ ہم نے اوپن یونیورسٹی کا روٹ سلیکٹ کر لیا، یا ادر پہ آپ جانا چاہیں ادر بھی جا سکتے ہیں. اب فلٹر لگانے کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا ریلیونٹ پروگرامز آ گئے ہیں کہ کس میں ہم ابھی ریسنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو 1 سپٹمبر سے لے کر وہ جو 25 سپٹمبر تک یا سوری جتنا بھی جا رہا ہے اس میں آپ پہ سارے پروگرام جو ہے نا وہ آ جائیں گے جہاں پہ آپ اپلائی کر سکیں گے. اب یہاں پہ ہے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. لیٹس سی کہ ہم اس کو اگر چیک کرتے ہیں یہاں پہ اس کا کیا سینیریو ہے. ویسے میں نے ایک دو اور بھی نکال کے رکھے ہوئے تھے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. بیچلر آف انجینئرنگ آٹومیشن اینڈ روبوٹکس فل ٹائم اسٹڈیز اسپرنگ 2025 اپلیکیشن ہے. اب اس کی اپلیکیشن جو ہے نا آن گوئنگ ہے، یہاں پہ لکھا ہوا آپ کے سامنے. اگر آپ اس پروگرام کو چوز کریں جامک یونیورسٹی آف اپلائڈ سائنس، یہ یونیورسٹی کا نام ہے JAMK. اب اس کا اپلیکیشن آن گوئنگ ہے. یہاں پہ میں آن گوئنگ پہ کلک کر دوں گا. آن گوئنگ پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے نا میں اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں، اس کو نیچے کچھ اس کی فردر ڈیٹیل دیکھ لیتا ہوں کہ فردر اس کی بیسک انفارمیشن آگے. لینگویج آف انسٹرکشن آپ نے چیک کر لینی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بڑی مزے کی چیز یہ ہے، ایئر 4 ہے اس کے، یونیورسٹی آف اپلائڈ سائنس ہے. اسکالرشپ دیکھیں 0 to 10,000 یورو کے درمیان آپ کو جو ہے نا اسکالرشپ، اور فیس کتنی ہے وہ بھی اتنی ہے. سو آپ کی فیس ٹوٹلی ریفنڈ ہو سکتی ہے. سو اپلیکیشن پیریڈ شو اسٹڈی پروگرامز اویلیبل فار اپلیکیشن، وہ آپ چیک کرنا چاہیں یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. اب ہم اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں جوائنٹ اپلیکیشن. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے کہ کیا یہ اویلیبل ہے کہ نہیں. ہمارے پاس نہیں، یہ اویلیبل نہیں ہے. جین 8 سے جین 20 تک لاسٹ ڈیٹ تھی اس کی. سیپریٹ اپلیکیشن وہ بھی ہم نہیں دے سکتے، مئی 15 تھی اس کی ڈیڈ لائن. اچھا اب اس کی بھی مئی 15 ہے. اب یہاں پہ ٹرانسفر اپلیکیشن آ گئی ہمارے پاس، اس کی بھی نہیں دے سکتے. سپلیمنٹری اپلیکیشن پہ ہم اگر آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل 15 پلیسز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے، اور جولائی 31 اس کی لاسٹ، جولائی 1 سے لے کر جولائی 31 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. سو ہر ایک چیز کو آپ کو خود چیک کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے جی، فل ان اپلیکیشن فارم پہ کلک کرنا ہے. اب یہاں پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے نا فردر ہمارا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایڈ اسٹڈی پروگرام. ایڈ اسٹڈی پروگرام پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے نا کون سا یہ ہم نے چوز کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور آپ چوز کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی موجود ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں نیچے، پرسنل انفارمیشن دے دیں گے. ٹھیک ہے، نیشنلٹی ایڈ کریں گے، اپنا فنش پرسنل آئیڈینٹی کوڈ، مینڈیٹری انفارمیشن. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ایڈ پہ کلک کریں گے. اس کے بعد جو ہم نیچے آتے جائیں گے، فردر جو ان کی انفارمیشن ہے 1 by 1 کر کے ہم اپنی جو انفارمیشن ہے مینڈیٹری پرسنل ڈیٹیل وہ ہم ایڈ کر دیں. دین اپلیکیشن فی کی بات آ جائے گی. وہ آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی آپ اپنا سلیکٹ کرنا چاہیں وہ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ان کو کیٹیگری کوئی بھی بتا دیں گے جو وہاں پہ انہوں نے مینشن تھی کہ اپلیکیشن فی کس طرح پے کرنی، تو وہ آپ کو بتا دیں گے. ٹیوشن فی کی ڈیٹیل آ گئی یہاں پہ. ٹھیک ہے، باقی ایجوکیشن آپ بتا دیں. بیچلر آپ کے پاس میٹریکولیشن ہے، آپ نے کہاں کیا تو ہم یہاں پہ بیچلر اور اپنا جو ہے نا یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں. مے بی یہ جو ابھی انٹیک آپ کو نظر آ رہا ہے مے بی یہ نان EU سٹیزن کے لیے نہ ہو، لیکن جب یہ اوپن ہوگا تو اس کا بھی سیم اس طرح ہی طریقہ کار ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، سو یہ مے بی یہاں پہ ان کے لیے نہ ہو جو نان EU سٹیزن ہے، تو اس کے لیے شاید میں بھی آپشن نہ دے آپ کو یہاں پہ. تو خیر اپلیکیشن فی کی اگر بات کر رہا ہے تو پھر تو ہوگی، پاسبل ہے کہ وہاں پہ ہوگی. اچھا اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، سبمٹ اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے. سبمٹ اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ سبمٹ ہو جائے گی. تو اس طرح جو ہے نا جب اس کی ڈیڈ لائن سٹارٹ ہوگی تو 1 by 1 کر کے آپ جو ہے نا، اب یہاں BBA کی اگر انفارمیشن ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ انہوں نے آپ کو BBA کی انفارمیشن دے دی ہے کہ یہاں پہ کیا کیا بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے. میں اس کو کر لیتا ہوں اوپن، اور فریم ورک آ گیا. یہ میرے خیال میں ابھی اوپن نہیں ہے، ہاں جی یہ اوپن نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اس کی چیزیں ڈیٹیل وغیرہ شو نہیں کی گئی. سو اور بھی پروگرامز ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ نے باقی میں اپلائی کرنا ہے یا 26 کے لیے جانا ہے. تو طریقہ کار یہی ہوگا جو میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر دیا 1 by 1. اس کے بعد جیسے ہی آپ کا اب اسٹیپس اس کے 5 ہے ٹوٹلی.
جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے, جس کی میں بات کر رہا ہوں. اسٹیپس ٹوٹل 5 ہی ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. سب سے پہلا یہی کہ اپنا پروگرام چوز کرنا ہے, دین ایڈمیشن کی انفارمیشن لینی ہے جو میں آپ کو بتا دیا. پروگرام چوز کیا, ایڈمیشن انفارمیشن ہم نے چیک کر لی. اب بیسک ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ سمپل ڈاکومنٹ آپ کے پاسپورٹ ہونا چاہیے, موٹیویشن لیٹر, سی وی ہو گیا آپ کا, اور تمام ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہو گئے. یہ آپ کے پاس اگر موجود ہیں تو آپ اس میں اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں. پھر پروگرام اپلائی کرنا, اس کے بعد اسکالرشپ کی ساری ڈیٹیل بھی ساتھ آ جائے گی اور باقی ساری چیزیں آپ کی ہو جائیں گی. سو یہ تھی آج کی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو جس کو آپ سن رہے تھے, اور امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک چیز اے ٹو زی میں نے کوشش کی کہ کور کرنے کی, اس میں کوئی بھی چیز غلط انفارمیشن آپ کو مس گائڈ نہ کیا جائے. آپ ویٹ کریں, اگر آپ سپٹمبر انٹیک میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک واحد انٹیک بچا, اس کے بعد آپ پھر جنوری انٹیک میں جائیں گے یا فیب میں جائیں گے, تب جا کے اپلائی کر سکیں گے. سو یہ طریقہ کار ہے, اس کا سارا اپلائی کرنے کا پروسیس ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, نیکسٹ اسکالرشپ کے ساتھ. اللہ حافظ.